قدرت پر ایک ایسی طاقت اور قدرت جس سے انسانی عقل دنگ ہو جائے، جو انسانی صفت کے بالکل الٹ ہو۔ پھر انہوں نے اہل کتاب کو ذکر کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس کائنات میں جتنے رسول بھیجے گئے، جن پر کتابیں نازل کی گئی ہیں، مقدس کتابیں نازل کی گئی ہیں، وہ سب مسلمان تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ماننے والے تھے، اور انہی کا پیغام لے کر اس کائنات اس دنیا میں آئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کوئی عیسائیت نہیں تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کوئی یہودی نہیں تھے، حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کوئی ہندو نہیں تھے، اور اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو وہ ایک دوسرے کے خلاف ہوتے۔ طریق کے صحیح معنی انہوں نے سمجھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو برابری نہ دے، نہ اس کائنات میں کسی چیز کے ساتھ، مثال کے طور پر آگ، پانی، ہوا، سورج اور چاند وغیرہ، اور نہ ہی کسی انسانوں کے ساتھ۔ اکثر لوگ اولیاء کرام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برابری دیتے ہیں، ان کے وسیلے سے نہیں بلکہ انہی سے مانگتے ہیں، جبکہ انہوں نے اپنی رہتی زندگی میں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگا اور اس طرح کا کوئی شرک نہیں کیا، جبکہ ان سے اونچے رتبے میں خود صحابہ کرام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جن اولیاء کرام سے آپ مانگتے ہیں، کل حشر کے میدان میں یہی اولیاء کرام آپ سے سوال کریں گے کہ کیا ہماری زندگی سے کبھی یہ ثابت ہوا تھا کہ ہم نے کبھی کسی انسان سے مانگا؟ اس دنیا، اس کائنات میں جتنے اولیاء کرام آئے، ان سب نے صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگا۔ قرآن پاک کی سورہ آل عمران، سورۃ نمبر 3، آیت نمبر 64 سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ تمام مذہب کا خدا ایک ہی ہے۔ اگر ہر مذہب کا خدا الگ الگ ہوتا تو اہل کتاب کا الفاظ قرآن پاک میں ہرگز نہ ہوتا۔